دین اور مذہب کو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ مولویوں کے لیے ہے، وہ مولویوں کا کام ہے، اس پہ کام کریں، بسر کرنی ہے۔ تو ایجوکیشنل اداروں کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے اتنی پیرنٹس۔ اب جیسے ماشاءاللہ اب آپ کا جو کیمپس ہے اس کے اندر آپ رسپانسیبل ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے کالجز ہیں کہ جن کے بچے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، جو ہیڈز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ غلط ہے۔ ہم تو اس کو نیگیٹو دیکھی گئی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو برانڈز ہیں اس وقت پنجاب میں، پاکستان میں، کہ وہ بڑے بڑے سنگرز کو جو کہ سارے ناچنے گانے اسٹوڈنٹس گرلز اینڈ بوائز اکٹھے ڈانس کرتے ہیں۔ اب بچوں کو تو پھر آپ نے تو یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے جی ایجوکیشن کے ساتھ کیا یہ کلچر ہم اب اسٹوڈنٹس کے دل میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ اس طرح کی ایکٹیویٹی جہاں پہ بوائز کو اور گرلز کو اکٹھا کیا جائے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا اگلے جہان میں اللہ رب العزت کے سامنے۔ میں نے آپ کو یہ اتھارٹی دی تھی، میں نے دی تھی، سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں۔ میری کتاب کو کام بتایا، میرے نبی کی باتوں کو کام بتایا، اور آپ نے صرف زیادہ ایڈمیشن کرنے کی خاطر ڈانس اور میوزک کی زیادہ کلاسز چلائے۔ میں وہ کہے کہ یہ بورنگ ہے یا میرے سے پڑھا نہیں جائے گا یا میں اس میں فیل ہو جاؤں گا، وہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے میں کبھی تو خطبے کا مطلب ہے کیا، یا جمعے کے دن اگر کوئی تقریر صرف اسلام قبول کیا ہے تم ابھی اسلام کے دائرے میں تو آئے ہی نہیں ہو۔ ان کو صرف ہم نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی نہیں پڑھانی، باقی چیزیں بھی۔ سبحان اللہ، یہ چیز اگر ہو جائے تو آپ دین بھی کما رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں۔ تو بس وہ ایک چراغ جلانے والی بات ہے کہ ہم تو رستے میں وہ چراغ جلا کے گزر جائیں گے آگے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ کالج کے جو پرنسپل صاحبان ہیں، جو کالج کے مالکان ہیں، ان کے ہم انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ ناظرین بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں بہت میسج کرتے ہیں کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں، تو کوئی وظیفہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، وظیفے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن آخر کار اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کی جائے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ نئی نسل ایسی ہے کہ یہ احترام نہیں کرتی ہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالتی، یا گھر میں والدین کہتے ہیں جی کہ بچیاں ہماری بالکل ہماری ہیلپ نہیں کرتی ہیں، تو اس معاملے میں قصوروار کون ہے؟ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ، اور یا معاشرہ قصوروار ہے یا جس یونیورسٹی وغیرہ میں ان کے بچے پڑھتی ہے وہ قصوروار ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہم نے یہی سوچا کہ چلیں کالج اور یونیورسٹی والوں سے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آخر کار خرابی ہے کہاں، تاکہ ڈائریکٹ روٹ کاز میں جا کے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی جناب ضمیر خان صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمیں عزت دی، آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ اس ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، کہ سوسائٹی کے اندر الحمدللہ ایسی طالبات جو کل کو انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، وہ اچھی مائیں بنیں، اچھی پروفیسرز بنیں، اچھی ڈاکٹرز بنیں، اچھی انجینئرز بنیں، لیکن ان میں سوشل ویلیوز کا وہ خیال اگر وہ رکھتی ہیں، اور ادارہ کوئی ایک بندے کا ادارہ نہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ مختلف جو ٹیچرز کام کرتے ہیں ان سب کی کریکٹر کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں وہ چیزیں پھر وہ اپناتے ہیں۔ تو ہمارے انسٹیٹیوشن میں الحمدللہ ہم نے فیمیلز کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو لاسٹ مور دین 20 ایئر ہو گئے ہمیں ایجوکیشن دیتے ہوئے۔ تو اس میں ہم نے ہر حوالے سے کوشش کی کہ ہم نے کبھی بھی اس کو یہ میٹیریلسٹک بات ہوگی کہ اب ہم یہاں پہ ذکر اگر کریں تو ہمارے کالج کے اندر جتنی بھی طالبات یہاں پہ ایجوکیشن لیتی ہیں، نہ صرف وہ فیمیل فیکلٹی سے وہ ایجوکیشن لے رہی ہیں، بلکہ ہم نے ان کی جو فیسلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسکول ہے، کالج ہے، وہاں پہ ایک کینٹین کا ماحول جو ہے وہ کیسا ہے، وہاں پہ سرو کرنے والے لوگ کیسے ہیں، تو وہ ہم نے وہاں پہ پرووائڈ، جو ہماری جو خاتون بہن ہیں وہاں پہ وہ کنٹین کی ذمہ داریاں وہ خاتون سنبھالتی ہیں، اور وہ جو فیمیلز بچیاں یہاں پہ ایجوکیشن لیتی ہیں تو وہ ایزی ماحول میں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اصل میں جس آپ نے جو بتایا ماشاءاللہ یہ تو آپ ایک کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ جو طالبات کالج سے پڑھ کے نکل رہی ہیں، والدین وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ کل کو اچھی مائیں نہیں باندھ سکیں گی۔ اچھی مائیں کیونکہ ان کو شاید اسلامی اقدار کا جب نہیں پتہ ہوگا، جب وہ رسپانسبلٹی اگر اپنے گھر کی نہیں لے رہی ہیں، جس گھر میں وہ رہتی ہیں، تو وہ جس گھر میں انہیں جانا ہے اس کی وہ رسپانسبلٹی کیسی لیں گی؟ گو کہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ
کیا یونیورسٹی والوں یا کالج کے آنرز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کو یہ بھی چیز بتائیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں کہ آپ سب سے پہلے یہ جانیے کہ آپ کو اللہ نے عورت پیدا کیا ہے، آپ امت کی جیسی جو مائیں ہوتی ہیں نا، کسی نے کیا کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں لا دو، میں آپ کو اچھی نیشن دے دیتا ہوں، اچھی قوم دے دیتا ہوں. تو والدین جو آج کل کے پریشان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ کالج میں ٹھیک ہیں، پڑھائی میں ان کو ایشوز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے جو ایک آج سے 40 سال پہلے کی جو ایک ماں ہوتی تھی نا، جو کہ خود سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی تھی، ان کے بار بار ان کے کانوں میں ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام کرو. ان کو صرف موبائل کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور اس کے بعد دین اور مذہب کو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ مولویوں کے لیے ہے، وہ مولویوں کا کام ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک ذکر کیا الہدا والوں کا، یہ الہدا والوں کا کیا ہے جی؟ اس میں یہ تو ایک الہدا تو ایک اسلامی تنظیم ہے جو بچوں کو قرآن اور اس کی تفسیر اور اس کی حدیث کے مطابق جو تعلیم ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ دی جاتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے الحمدللہ میں تو لاسٹ 20 ایئر سے جو ایجوکیشن کے پرپس کے لیے کام ہم کر رہے ہیں، اس میں اپنے سٹاف ممبرز کو، اپنی فیکلٹی کو ہم ہر میٹنگ میں، بلکہ جہاں میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں برملا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک قرآن پاک جو ہماری رائے ہدایت کی کتاب ہے، تو وہ ہمارے سارے سٹاف ممبرز، جتنے بھی کالجز کے اور بھی لوگ ہیں، جتنے پروفیسرز ہیں، ان کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ کم از کم دن میں وہ ایک ورڈ قرآن کا اور اس کے میننگ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو وہ سکھائیں. اور ہمارے سٹاف ممبرز پہ الحمدللہ ہم تو جو بھی میٹنگز ہوتی ہے اس پہ ہمارے سٹاف ممبرز کام بھی کر رہے ہیں. اور ڈیلی اگر ایک کلاس میں ایک ٹیچر جاتا ہے تو اس کے فرض میں وہ شامل ہے کہ وہ اپنا قرآن کا ایک لفظ جو بچوں کو بتائے اور اس کے میننگ بھی بتائے. تو اس سے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہے کہ رائے ہدایت کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے. اور آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، جیسے آپ نے خود ذکر کیا موبائل فون کا، تو بچے اویئرڈ ہیں. اب ہر گھر کا ماحول شاید صاحب اپنا ہے، ہر گھر کی تربیت پیرنٹس کی اپنی ہے. تو وہ جو گھر کا ماحول ہوگا اس کے مطابق بچہ وہ آگے کس طرح کا ماحول وہ اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ کس طرح کے ماحول میں وہ رہ رہا ہے، زندگی آگے اس نے بسر کرنی ہے. تو ایجوکیشن اداروں کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے اتنی پیرنٹس کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول میں ایسی چیزیں اپنائیں کہ وہ سچ بولیں. ٹھیک ہے جی، اگر پیرنٹس گھر میں بیٹھے ہیں، اگر فون آ جاتا ہے تو پیرنٹس ان کے بچوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ سوری ہم تو شہر سے باہر ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پیرنٹس کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو اگر وہ کم از کم سچ بولنا شروع کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی، اور وہ سچ ہی آپ کو دیانتداری کی طرف بھی لے کے آئے گا، آپ کے سارے معاملات کو سدھارے گا. اور قرآن نے تو ہمیں یہ بتایا نا کہ آپ جب انصاف تب کر سکیں گے جب آپ سچ بولیں گے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی معاملے میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ زندگی کا جو طریقہ ہے یا رہنے سہنے کے جو آداب ہیں وہ بچے سیکھتے ہیں اداروں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنی سوسائٹی سے. تو الحمدللہ ہم تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس میں پازیٹیولی. اور آگے جتنی جنریشن جتنا کچھ سیکھ رہی ہے اور وہ بھی بخوبی اس میں اپنی صلاحیتیں یا اپنی کارکردگی جو ٹیچرز کی ہوتی ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہے. بے شمار اداروں کے اندر ہمارے بچے ہیں جو بے شمار اداروں میں وہ کام بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے اندر. جی سر، ویسے اب جیسے ماشاءاللہ اب آپ کا جو کیمپس ہے اس کے اندر آپ رسپانسبل ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر کیا ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے کالجز ہیں کہ جن کے بچے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، لڑکیاں لڑکے مل کے، کو ایجوکیشن ہے، اور ڈانس بھی کر رہے ہیں، اور پیچھے کالج کا لوگو بھی دکھائی دے رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کالج سے بلانگ کر رہی ہیں. اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ انسٹیٹیوشن اس لائق ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ کرے گا؟ نہیں، آپ کی بات 100% درست ہے کہ یہ تو اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ جو وہاں فیکلٹی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب میڈیا آپ نے انٹرنیٹ کی سہولت ہر ادارے کے اندر کمپلسری کی ہے گورنمنٹ نے کہ جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں کو لیب میں ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دی جائے. آج کل بجائے اس کے کہ بچے لیپ ٹاپ یوز کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے موبائل سے اپنے نوٹس دیکھنے ہیں، ان میں اپنا کام کرنا ہے.
تو وہ ان ٹیچر کی اس انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وہاں جو ماحول ہے وہ کیا پازیٹیولی کام کر رہا ہے، یا اس پہ وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یا وہ فیس بک انہوں نے اوپن کر کے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹیچرز کے اوپر، اس ادارے کے ہیڈ کے اوپر ہے کہ وہ ان کا ڈسپلن کا ماحول کیسا ہے. اور اگر کہیں پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے، ہم تو اس کو نیگیٹو میں جائے گا کہ اس ادارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ کمی ہے، کہ وہاں پہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں بچوں کے اوپر یا بچیوں کے اوپر، کہ اگر اداروں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ غلط ہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے بالکل. لیکن سر ایک اور بھی چیز دیکھی گئی ہے، ہمارے بڑے بڑے جو برانڈز ہیں اس وقت پنجاب میں، پاکستان میں ایک اور ٹرینڈ نکلا ہے کہ وہ بڑے بڑے سنگرز کو، جو کہ سارے ناچنے گانے والے اور مطلب یہ کہ اس قسم کی چیز کو ابھارنے والے، ان کو بلاتے ہیں اپنے کیمپس میں، فنکشنز کرواتے ہیں اور اسٹوڈنٹس گرلز اینڈ بوائز اکٹھے ڈانس کرتے ہیں. یہ بھی چل رہا ہے انسٹیٹیوشنز میں. اب یہ بتائیں کہ یہ الزام ہم برانڈ کو دیں، اس کالج کے پرنسپل کو دیں، اپنے ایجوکیشن کے نظام کو دیں؟ اب بچوں کو تو پھر آپ نے تو یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے جی ایجوکیشن کے ساتھ اکٹھے مل کے ڈانس کرنا بھی ہے. کیا یہ کلچر ہم اب اسٹوڈنٹس کے دل میں نہیں ڈال رہے، ان کے دماغوں میں نہیں ڈال رہے کہ یہ بھی رائٹ ہے؟ دیکھیں سر، جہاں پہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں تو اس میں دیکھیں وہاں میں تو یہ بات کروں گا کہ جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، جیسے بلیک ہول ایک چینل ہے، ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بلیک ہول چینل بنایا، تو ہم نے اپنے بچوں کو اس چینل کے بارے میں انفارمیشن دی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایڈیٹوریم میں آئیں، بچے کسی چینلز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے موٹیویشنل اسپیکرز کو وہ سنتے ہیں، یا ڈفرینٹ پروگرامز جو ہمارے پاس میڈیا دیتا ہے تو ہم بچوں کو وہ گروپس میں شیئر کرتے ہیں. تو جہاں پہ ڈانس پارٹی ہے، جہاں پہ گانے گائے جاتے ہیں، اب وہ انسٹیٹیوشنز اور وہ پیرنٹس اس کے ذمہ دار ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹی جو شادیاں ہوتی ہیں گھروں میں، جہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھتی ہیں، وہاں پہ گانا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو وہ ہمارا کلچر ہے کہ چلیں اگر فیمیلز کا فنکشن ہے تو وہ فیمیلز آپ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرتی ہیں، یا بوائز کو ہلا گلا کرتے ہیں رسم مہندی پہ یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی. تو اداروں کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی جہاں پہ بوائز کو اور گرلز کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرائی جائیں اور وہ ڈانس پارٹیز ہوں اور وہ سنگرز کو بلا کے ہلا گلا کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتری آئے انسٹیٹیوشنز میں. لیکن اس سے اصل میں جو دیکھیں ہے کیا چیز ہے کہ جیسے سگریٹ پینا بری بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن جب یہ بتا دیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیمپس میں آپ سگریٹ نہیں پئیں گے تو وہ ایک قانون بن جاتا ہے. اس لیے ہمارا تو اتنے بڑا بھی ریسورسز نہیں ہے کہ ہم یہ پہنچا سکیں یونیورسٹی والوں کے کہ جب آپ کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اگلے جہان میں اللہ رب العزت کے سامنے، تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو یہ کالج دیا تھا، میں نے آپ کو یہ اتھارٹی دی تھی، میں نے دی تھی، سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے میری کتاب کو کام بتایا، میرے نبی کی باتوں کو کام بتایا، اور آپ نے صرف زیادہ ایڈمیشن کرنے کی خاطر ڈانس اور میوزک کی زیادہ کلاسز چلائے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی اتفاق کیا، میں تو آپ کی بات 100% میں تو وہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ اور اس کے نبی نے جو رستہ بتایا ہے کہ وہ رستہ دین کا رستہ ہے، وہ رستہ حق کا رستہ ہے، وہ رستہ ایمان کا رستہ ہے. وہ ایمان سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کی کامیابی بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو ہم لوگ کامیاب ہیں. آنے والے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہو، وہ میتھ سبجیکٹ ہے، جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں بچوں کو بتاتا ہوں کہ میتھ جو ہے وہ مدر آف سائنسز ہے، وہ سر کا تاج ہے، وہ کنگ سبجیکٹ ہے. لیکن بچے جو ہیں وہ میتھ کو مشکل سمجھتے ہیں یا میتھ کی طرف آتے نہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے ایسے سبجیکٹس جس میں ان کے لیے زیادہ پاورفل ہو وہ سبجیکٹس، کہ وہ پرابلم سالور وہ لوگ ہوتے ہیں جو میتھمیٹیشین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر ان کو دین کی تبلیغ یا دین کی تعلیم بھی اگر ان کے پاس ہے، جیسے قرآن کی سمجھ ان کو ہو، تو ہماری تو یہ پیرنٹس سے گزارش ہے کہ جہاں پہ بچے کو وہ 2 سال 3 سال لگا کے حفظ کرواتے ہیں، تو عربک لینگویج سیکھنے میں وہ ان کو 6 منتھ لگانے چاہیے، ان کو 1 سال لگانا چاہیے
کہ جن بچوں کو کم از کم عربی بولنا آئے اور عربی میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو وہ بچے جو صرف حفظ کرتے ہیں وہ جب قرآن کو وہ سمجھ لیں گے تو دوسرے کو سمجھانے میں ان کے لیے آسانی رہے گی. سر آج کل کے دور میں آپ بھی شاید اس چیز سے جانتے ہوں گے, اگر کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا سب سے بورڈ سبجیکٹ کون سا ہے, تو وہ پتہ ہے کس کا نام لیتے ہیں؟ اسلامیات کا, دینیات کا. وہ کہتے ہیں جی یہ سبجیکٹ کیوں ڈال دیا گیا, یہ کیوں ڈال دیا گیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر شاید یہ ہماری آواز زیادہ پھیل جائے, اور آپ سے میری یہ ذاتی طور پر درخواست ہوگی کہ اگر آپ سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ, جیسے آپ نے الہدا والوں کا نام لیا کہ وہ آئیں گے اور آپ کے دیں گے لیسن, بجائے بچے یہ نہ سمجھے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. بچوں کے دل میں یہ ڈال دیا جائے کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ کتاب ہے جو آپ کو آگے لے کے جائے گی. فار ایگزامپل یہ سائنس کے بچے ہیں, سائنس پڑھنے والے ہیں, انہوں نے پیدائشی طور پر ٹچ اسکرین استعمال کرنا شروع کیا ہے. اگر ان کو بتایا جائے کہ قرآن پاک بیسیکلی سائنس کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں, سائنس ڈسکوری ہے اور قرآن پاک کریشن ہے. اگر ہم بتانا روز اگر ایک بچوں کو ایک 15 منٹ کا لیکچر دیں اور یہ بتائیں کہ یہ دیکھیے قرآن پاک میں یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے اور سائنس اس کو اپروو کر رہی ہے, خواہ وہ اسپیس ہے, وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, یا عام زندگی سے ریلیٹڈ ہے, یا پودوں سے یا جانوروں سے, ہر چیز اللہ رب العزت نے بتائی ہے. اگر تمام جو انسٹیٹیوشنز والے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ تو آلریڈی کر رہے ہیں, اگر یہ چیز ایڈ کر دیں کہ روزانہ بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ وہ کتاب جو ہم نے چھپا کے گھر میں رکھی ہوئی ہے کہ کسی کو کہیں نظر نہ آ جائے, اس کتاب جو ہے بیسیکلی اس کے اندر سے ساری سائنس نکل رہی ہے. ایسے ہی خواہ وہ بلیک ہول ہے, خواہ وہ آپ کسی اسٹارز کی بات کریں, پلینٹس کی بات کریں, آپ یہ بات کریں کہ زمین پہ پانی کہاں سے آیا, زمین بنی کیسے, سورج کیسے بنا ہے, کائنات کیسے چل رہی ہے. یقین کریں ڈارک میٹر جس کی بات کرتی ہے سائنس, بڑے انہوں نے یہ کیا. قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے ڈارک میٹر کا بھی بتا دیا, اللہ رب العزت نے بگ بینگ کے بارے میں بتا دیا, یونیورس از ایکسپینڈنگ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہ ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں. یہ چیزیں اگر روزانہ کی بالکل قرآن میں تو ذوالقرنین کا قصہ بھی موجود ہے کہ رستے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو رستے کون کون سے بتائے. اور ابھی تو لوگوں کی انفارمیشن میں ہوگا کہ خلا میں جو امریکہ نے ایک آرگنائزیشن اپنی کمیونٹی بنائی ہے کہ جو اس کو فنڈ کرے گی, اور وہ خلا میں جانا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ وہاں پہ رہیں گے, وہاں پہ آباد ہوں گے, وہاں ان کے گھر ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ قرآن سے یہ سارے سبجیکٹس نکلے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن سے سارے سبجیکٹ نکلے ہیں. بات آپ نے اسلامیات کی تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کے لیے اسلامیات کوئی بورنگ, تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ان کے لیے بورنگ ہے یا وہ بورنگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مسلم فیملی کے جتنے بچے الحمدللہ قرآن پاک پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, میٹرک کے بعد جو تعلیم آگے حاصل کرتے ہیں, تو ان کو اسلامیات ایزی سبجیکٹ لگتا ہے. اسلامیات ان کو وہ اپنا سبجیکٹ لگتا ہے. اسلامیات میں میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی بچہ اسلامیات کے سبجیکٹس میں وہ کہے کہ یہ بورنگ ہے یا میرے سے پڑھا نہیں جائے گا یا میں اس میں فیل ہو جاؤں گا. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کی اس طرح دلچسپی اس میں ہو کہ وہ قرآن کی طرف آگے جانا چاہے, یعنی قرآن کی تعلیمات کو بڑھانے کے لیے وہ اپنی زندگی کا جو محور ہے اس طرف لے کے آئے کہ میں نے قرآن کی تعلیم مزید اس میں اسلامیات میں حاصل کرنی ہے. یعنی یہ جذبہ کم ہے. تو وہ جذبہ کم کیوں ہے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں, وہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں. میں اس حوالے سے میں کبھی بھی ان کو یہ نیگیٹو کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے مسجد میں, تو ان لوگوں کو بتایا جائے کہ خطبے میں بات کیا ہو رہی ہے, بات ہو کیا رہی ہے. خطبہ جو بیان کیا جاتا ہے جمعے والے دن, یا لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں مسجد میں, جتنے ہمارے میل پرسنز جاتے ہیں مسجدوں کے اندر, تو وہ خطبے کا مطلب ہے کیا. یا جمعے کے دن اگر کوئی تقریر کی جاتی ہے تو وہ قرآن کے کسی موضوع کے مطابق ہو, قرآن کے میننگ وہاں بتائے جائیں, قرآن کا کوئی سبق وہاں بتایا جائے کہ یہ اس سپارے میں یا اس آیت میں یا اس میں قرآن پاک ہمیں اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق کیا ہماری زندگیاں یا ہمارے معاملات کیا اس کے مطابق ہیں. تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف یہ مقدس کتاب سمجھا تو ہے, لیکن اس کو جان کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا اور اس کے مطابق زندگی آگے بسر کرنا, اصل زندگی تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی ہو. سر ہم نے قرآن پاک کو جانا ہے, مانا نہیں. ایسے ہی
ماننا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مکمل زندگی اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے کہ یہاں پر اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کا کہا ہے، کس چیز کا نہ کہا ہے. جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ اب ہم نے مان لیا ہے. جیسے ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے. اگر کوئی بات کی جائے کہ مومن مسلمان میں کیا فرق ہے، بندے حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کے کہ کیا فرق ہو سکتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ابھی تو تم نے قرآن پاک میں کہ تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، تم ابھی اسلام کے دائرے میں تو آئے ہی نہیں ہو. تو اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ جو پیرنٹس ہیں، میں بھی پیرنٹس ہوں، آپ بھی پیرنٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اونر بھی ہیں انسٹیٹیوشن کے، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ایک ایسا امپیکٹ پڑے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو صرف ہم نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی نہیں پڑھانی، باقی چیزیں بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اگر ہمارے وہ کورس میں شامل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہمارا مذہب ہمیں یہ اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم یہ چیزیں بھی ان کو پڑھائیں، تاکہ کل یہ جب ان کا کریکٹر بلڈنگ ہو تو ظاہر ہے کہ کریڈٹ تو آپ کو ہی جائے گا. سارا وہ کالج کے اونرز جو ہیں وہ انہی کے ہی کریکٹر میں جائے گا کہ واقعی اللہ رب العزت کہے گا کہ آپ نے واقعی ایک ایڈیشنل چیز پڑھا کے آپ نے میرا کام بھی کیا. جی الحمدللہ. اس میں آپ کی بہت زبردست سجیشنز ہیں کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو وہاں پہ اللہ کی کتاب کی ایجوکیشن جو ہے یا اسلامیات کی جو ایجوکیشن ہے اس کو کس پریورٹی پہ دیا جائے. ٹھیک ہے جی، کس پریورٹی پہ اس کو دیا جائے اور لوگوں کے اندر اس کی محبت پیدا کی جائے. واقعی اس کی ضرورت ہے. سر جو بات کریں 100% دوستوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جی کہ اس میں اس کی محبت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے کہ وہ اس کو نہ صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ کریں، وہ اس کتاب سے اس طرح محبت کریں کہ وہ اس کتاب کو، اللہ کی جو کتاب ہے جو اس کے مستقبل کے لیے آئی ہے، کہ اس کو اس نے سمجھنا ہے، جاننا ہے اور اس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چیز اگر ہو جائے تو آپ دین بھی کما رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں. یہ تو اب وہ کہتے ہیں دلوں کے حال یا دلوں کے بھید رب سمجھتا ہے. تو ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو کام ہے اور ہماری جو نگاہ ہے، وہ اگر ہماری نگاہ میں دوسرے کے لیے عزت ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عزتیں دینے والا وہی ہے اور سب کو عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس لمحے کون سا چراغ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو وہ پیچھے جو اس کی یاد رہ جاتی ہے، کہ جو اس کی یادیں ہیں وہ وابستہ ہو جاتی ہیں کہ کسی نے اس کام کے لیے کیا کیا، اپنا رول کتنا پلے کیا. تو ہم تو بس وہ ایک چراغ جلانے والی بات ہے کہ ہم تو رستے میں وہ چراغ جلا کے گزر جائیں گے آگے، بس آنے والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. سر دیکھ لیجیے، آپ کی بات کی میں تائید ایسے کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے کتنے کالج کے مالکان کو یاد رکھا. آج تک اس دنیا میں کتنے کا نام ہے، کتنے کالج ہے پاکستان میں، لاکھوں کے حساب سے ہوں گے، لیکن اولیاء کرام کو کوئی بھی نہیں بھولتا. ولی اللہ کی جو تعلیمات ہیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے. پیغمبر تو پیغمبر ایک بہت بڑا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام کو، کیونکہ جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اس کا ورفانہ اللہ کا ذکر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو بندہ بھی یہ کام کرے گا اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر بلند کر دے گا اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی. سر آپ کا ہم نے بہت قیمتی ٹائم لیا، بہت مہربانی آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ اپنی معلومات پہنچائیں آپ کے کالج کے حوالے سے بھی. تو ہماری یہ گزارش ہے تمام یونیورسٹی اونر سے، اگر کسی تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، کہ پلیز آپ کے حوالے اپنی جنریشنز ماں باپ نے کی ہوتی ہیں، آنے والی اولادیں کی ہوتی ہیں، تو آپ جہاں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھاتے ہیں قبر میں ان کا سوال نہیں ہوگا، یہ صرف دنیا میں رزق کمانے کے لیے ہیں. وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کو اور اللہ سے جوڑنے والا جو کام ہے نا، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جتنا آپ جوڑیں گے اتنا آپ ہی کا فائدہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ آپ کو بھی عزت دے گا اور انشاءاللہ آپ کے بھی معاملے درست کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے. آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین.